نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق بتائیے ہارون صاحب، پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ابھی گفتگو کرنا باقی ہے۔ مریم صاحبہ پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہو گیا نا جی ملتوی، اس میں تو کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ صلاح کی وجہ سے بلاول بھی یہی چاہتی، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی تھی اور حکمران پارٹی نے بھی اس سے اتفاق کیا، صدر سے بھی بات ہے۔ نواز شریف صاحب کے معاملے میں تین صورتیں ہیں جی، یا تو جیسے کہ عدالت نے کہا ہے وہ اس پہ قائم رہے کہ وہ سرنڈر کریں اور پیش ہوں۔ اگر وہ اس وقت جا سکتے تھے اتنی بری حالت میں، اب تو ان کی حالت اس سے بہت بہتر ہے، آئیں اور پیش ہوں۔ لیکن اگر مسلم لیگ یہ کہتی ہے جو عجیب و غریب موقف اس نے اختیار کر لیا، دوسری صورت یہ ہے کہ عدالت وکیل کو اجازت دے دے ان کا کیس پیش کرنے کی، ان کی ذاتی یہ فیصلہ واپس لیں، یہ پھر عدالت کے عدالت کی مرضی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں بری کر دے اور وہ فاتحانہ یہاں لوٹ آئیں۔ دیکھیں یہ بھی تو 73 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے نا، ایک سزا یافتہ مجرم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اب یہ ایک عجیب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ وہ مکمل صحتیاب وہ کیسے ہوں گے؟ 70 سال کا 72 سال کا پرخور آدمی، اس کے دل سے دماغ کو جانے والی رگ کمزور ہے، ہائی بلڈ پریشر کا وہ مریض ہے، وہ دل کا مریض ہے، وہ گردوں کا مریض ہے، مکمل صحتیاب وہ کیسے ہوگا؟ 9 ستمبر کو کہہ رہے ہیں کچھ عدالت میں جمع کرائیں گے وہ رپورٹس وغیرہ میاں نواز یہ وہ رپورٹ ڈاکٹر کی ہوگی، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، لیبارٹری کی رپورٹ نہیں ہوگی، اچھا کسی قابل اعتماد لیبارٹری کی نہیں ہوگی۔ اس کو کھینچتے چلے جائیں گے، کوشش ہوگی، اگر تو عدالت سماعت کرتی ہے تو نومبر دسمبر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مریم دیٹ کیس مریم جو ہے وہ کبھی بولیں گی کبھی خاموش رہیں گی ضرورت کے مطابق۔ دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت بھی جائے گی، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان البتہ یہ چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس موضوع پہ آج اتنی گفتگو کافی اچھے سے۔ ہم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر ہمیشہ بات کرتے رہے، اس کا فالو اپ دیں ہارون صاحب، وہاں پہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ نہایت ہی المناک۔ وہی چرب زبانوں کا ٹولہ جنہوں نے وہ تارڑ صاحبہ جو تھیں وہ ان کے گرد جمع تھا، پھر وہ اپنا امر کیانی کے گرد جمع تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یہ لطیفہ دیکھا کہ امر کیانی کو کراچی لے کے گئے، پارٹی کے ٹاپ لیڈرز نے سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس پہ بڑے ملال کا اظہار کیا کہ سیف اللہ کو اس کو لے جاتے ہیں اور اس کے نتائج پھر پارٹی کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ امر کیانی گئے، ظفر مرزا گئے۔ اب یہ ڈاکٹر فیصل ویسے ہی جینون پروفیشنل اور بڑی اچھے طرح سے نسبت، وہ چرب زبانوں کا ٹولہ ان کے گرد جمع ہے۔ ایک عجیب رپورٹ چھپی امریکہ میں کہ 1% 4 سال میں امریکہ میں دوا سازی میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کی عمومی حالت یہی ہے، اور کرونا کی بات دوسری ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ پاکستان میں 13% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 13% سالانہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عجیب و غریب شک نکالی گئی ہے جس میں 20,000 دوائیں ینگ فارماسسٹ ایسوسیشن کہتی ہے کہ وہ فہرست میں شامل کر دی، انلسٹمنٹ منظوری نہیں، وہ فہرست میں شامل کر دے گی، اور اس کی قیمتیں 100% نہیں، 200% نہیں، بعض صورتوں میں 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ ہے۔ اب وہ مریض کو کیا پتا یہ جان بچانے والی دعا ہے، یہ کہ عام دعا ہے، جو ڈاکٹر نے لکھ دیا۔ ڈاکٹروں کو کمپنیاں ابلائج کرتی ہیں بعض اوقات۔ وہ اختر حسین صاحب ہیں، عبید اللہ صاحب ہیں، ایک عاصم صاحب ہیں، یہ ایک مختلف لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں۔ اب اس کی کوئی تحقیقات ہو، الزامات ہی ہیں نا۔ وہ ینگ فارماسسٹ ایسوسیشن والے تو بہت سنگین الزامات لگاتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ 50 کمپنیاں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، ان کے مختلف ملکوں میں فیکٹریاں ہیں، یہ 15 کوئی ارب روپے اس سے کچھ زیادہ یہ پیسے سے ارن کرتے ہیں۔ کوئی جو وزیر اعظم صاحب کسی ایف آئی اے کے افسر کو لگائیں، ایک ڈھنگ کے افسر کو لگائیں، کچھ آئی بی کے لوگوں سے کہیں کہ یہ حقائق معلوم ہو۔ یہ اپنی چرب زبانی سے کتنے لوگوں کو چکمہ دے چکے، ڈاکٹر فیصل کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بے لگام ہے، ہر لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ لگام دیکھو، لگام گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے تو لگام ہوتی ہے نا۔ اگر آپ اس کی لگام نکال دیں تو سارا گاؤں مل کے بھی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹیم کرنا پڑتا ہے نا بھائی، احتساب ہو نا۔ یہ چینی اور آٹے سے بہت بڑا سکینڈل ہے،
پاکستانی قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور یہ مدتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. بھائی ایک افسر لگاؤ, پتہ کرو. بھائی فیصل سلطان تو ایک سادہ سے شریف آدمی, جیسے کچھ بھی شریف آدمی سے کوئی آدمی کہتا ہے جی اور میری ماں بیمار ہے جی, مر رہی ہے جی, مجھے 10,000 روپے دے دیں. فیصل سلطان کو چکمہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر وہ 3 وزیروں کو چکمہ دے سکتے ہیں, ان کو دے سکتے ہیں. فیصل سلطان صاحب اس کا جائزہ لیں اور بہتر ہے وزیر اعظم کسی افسر کو مقرر. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں راولپنڈی کے رنگ روڈ منصوبے کی طرف. ہارون صاحب, راولپنڈی کا جو رنگ روڈ منصوبہ ہے نا جی, اس میں آج میں پتہ کرتا رہا, کل رات بھی جا کے میں نے کوشش کی کوئی معلومات مل جائیں. فنڈز کے دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ کل ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 50 روپے خرچ کریں گے, تو میں لوگوں سے پوچھتا پھرا 50 ارب آئیں گے کہاں سے؟ ایک کوشچن تھا. اس وقت کراچی کی صورتحال اتنی خراب ہے, خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا ہے, مکان ڈھہ گئے ہیں, رہنے کی جگہ نہیں ہے, لوگ کراچی میں تو بڑی تباہی ہے. معلوم ہوا کہ صرف 6.5 ارب روپے حکومت پنجاب خرچ کرے گی اس پہ. صرف 6.5 ارب روپے جو جاری کر دیے ہیں آر ڈی او راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیے گئے ہیں. یہ 40-45 کلومیٹر لمبی سڑک ہے. باقی پرائیویٹ سیکٹر کرے گا بی او ٹی کی بنیاد پہ. اس کی وجہ ہے, وہ یہ قابل فہم ہے. ایک ٹرک جو یعنی جی ٹی روڈ سے اسلام آباد ہائی وے کوئی میرا خیال ہوگی یہ 25-30 کلومیٹر کراس کر کے پھر پشاور موڑ تک مزید 50 کلومیٹر کراس کر کے جائے گا اور ہر سگنل پر رکے گا اور اس کی سپیڈ سلو ہوگی, اور کجا یہ کہ وہ یہاں سے سیدھا پشاور موڑ کی طرف چلا جائے گا. تو دوسرا یہ ہے ٹول ٹیکس سے آمدن ہوگی, اور اندازہ یہ ہے کہ یہ آمدن اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہاں بھی باہر کی کمپنیاں بھی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اس پہ کمرشل زون بنیں گے, انڈسٹریل زون بھی بنیں گے. تو چنانچہ یہ جو چونکہ کافی چوڑی سڑک, اندازہ یہ ہے ابھی بتایا تو نہیں, 3 مہینے میں اس کے ٹینڈر جاری ہو جائیں گے. 3 مہینے میں یہ زمین ایکوائر کرنے کے لیے ہے یہ جو پیسہ, یعنی کہ بڑی تیزی سے کام آگے بڑھے گا. اس کی دوسری طرف آبادی جو ہے, ظاہر ہے جب اتنی بڑی سڑک ہوگی اور معلوم نہیں کہ موٹر وے کی طرح دونوں طرف سے وہ بند کی جائے گی, میرا خیال ہے بند کی جائے گی, تو اس کے نتیجے میں ایک جیسے کل میں نے عرض کیا تھا پولوشن کم ہوگی, دباؤ کم ہوگا شہر کی سڑکوں پہ, ٹوٹ پھوٹ کم ہوگی. یہ سڑک تو مستقل ڈیفنس والی تو ٹوٹتی رہتی ہے, ایئرپورٹ سے لے کے تو جہاں جی ٹی روڈ تک جاتے ہیں, جہاں ڈیفنس 2 ختم ہوتا ہے, یہ بہت بھاری ٹریفک. اور یہ اس علاقے میں راولپنڈی سے یہ ڈیزل اور پٹرول لینے والے ادھر ایک ریفائنری ہے, وہ جاتے ہیں بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالر, وہ سڑک بھی ٹوٹتی رہتی ہے. ان بہت سی چیزوں سے نجات مل جائے گی. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا عمل تیز ہو جائے گا شہر کا. راولپنڈی میں بہت بزنس اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی, انڈسٹریل اسٹیٹس اگر بنے گی, بہت سی جابز پیدا ہوں گی. ایک عام آدمی بھی یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. عام آدمی کو تو ہوگا فائدہ الٹیمیٹلی, تو عام آدمی, حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ادھر ایک اسکیم ہے جو اسلام آباد کی طرف سڑک نکالنا چاہتے ہیں, جو مری کو راستہ جاتا ہے, ان کے ماسٹر پلان کو ڈسٹرب کیے بغیر, وہ بہت وسیع و عریض جگہ ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہے, اس کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر وہاں سے ایک راستہ ان کے پہلو سے نکال لیا جائے, مری کی طرف کی ٹریفک آج کشمیر کی یہ چلی جائے, تو بڑی کشادگی پیدا ہو جائے گی. وہ اسلام آباد پنڈی کی مرکزی سڑکوں پہ جو ٹریفک کا رش بہت بڑھ رہا ہے, وہ کم ہو جائے گا. ماسٹر پلان سے ویسے انحراف کیا گیا ہے, درخت کاٹے گئے ہیں, درخت لگانے کی ضرورت ہے. اور ادھر جگہ خالی ہے, یہ جو مری کی طرف راستہ جاتا ہے ادھر جگہ خالی ہے, تھوڑا سا کرو تو شاید اس میں پیدا کرنا پڑے, لیکن اگر سڑک چوڑی ہو تو اس علاقے میں ترقی بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.